الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اس سے پہلے کی آیتوں میں چند ان نبیوں کا ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے. اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اہل مکہ بھی گزشتہ قوموں کی روش کے مطابق چلیں گے تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اگر انہیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہی ان کو زندگی گزارنا ہے. آگے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بعض مخلوقات کا تذکرہ کر کے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اپنے خالق و مالک اور رب کی عبادت و بندگی بجا لانے کی تاکید بھی کی گئی. پھر انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے اور آخر میں پھر یہ بات آئی کہ جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اپنی مخالفانہ رویہ سے باز آ جائے، ورنہ اس طرح گزشتہ قوموں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، آپ پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان ہم نے ہی اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہم وسعت دینے والے ہیں. آسمان ہمارے سروں پر ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ اس آسمان دنیا تک نہیں ہوئی. آسمان دنیا تک ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ نہیں ہو سکی. اس کے نیچے ہی ان کے سارے علم کی چیزیں گردش کر رہی ہیں. تب انسان سوچتا ہے کہ بہت ترقی کر رہی ہے. یہ آسمان ہمیں اور آپ کو دکھتا ہے. بار بار قرآن مقدس نے اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. آدمی چھوٹا سا مکان بناتا ہے، اس پہ چھپر یا چھت ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاروں طرف سے دیوار کھڑی کرتا ہے. دیوار اگر نہیں ہے تو بانس یا کسی اور چیزوں کی کھونٹی اور میخ گاڑتا ہے اور اس کے اوپر میں پھر چھت بھی لگاتا ہے. اتنا بڑا آسمان جو پوری دنیا کے لیے بطور شامیانہ کے، کہیں اس میں کسی قسم کا شگاف نہیں ہے، بٹن نہیں ہے، اور اس آسمان کو اوپر بلند ہوتے ہوئے جو بلند رکھنے کے لیے کہیں کھونٹی اور کھمبا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. اتنی اونچائی پر کسی چیز کی تخلیق کرنا یہ وسعت، قدرت اور طاقت کی بات ہے. تو اللہ نے کہا ہم نے ہی آسمان کو یہ بلندی بخشی ہے اور اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور یہ طاقت و قوت ابھی بھی ہم رکھتے ہیں کہ جب چاہے اس آسمان کو توڑ پھوڑ دے اور پھر دوبارہ اسے ہم بنا دیں.
دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ہی آسمان کو بنایا اپنے ہاتھ سے اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں. یعنی شروع دور میں ہو سکتا ہے آسمان چھوٹا رہا ہو، جیسی جیسی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے آسمان کی بھی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہا ہے. اللہ اس کی طاقت و قوت رکھتا ہے. اس مناسبت سے چاہے آسمان میں وسعت دینے کی بات ہو، چاہے آسمان و زمین کے بنانے کے لیے طاقت و قدرت کی بات ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اللہ نے کہا ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی طاقت و قوت سے بنایا ہے. تم اس پہ غور و فکر کرو تو اندازہ ہوگا کتنی اونچائی پر اللہ کی یہ مخلوق کس طرح قائم ہوتا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور یہ زمین جس کو ہم نے فرش بنا دیا ہے تو کیا ہی بہترین ہم بچھونا بنا رہے ہیں. اب زمین پہ دوڑتے پھرتے ہیں، دنیا بھر کے سارے کام کاج کرتے ہیں. کتنا وزن اس پہ رکھا گیا ہے. یہ سارے وزن کو یہ زمین اٹھائے ہوئی. یہ زمین کس نے بنائی؟ اسے بطور بچھونا کس نے بنایا؟ فرش کے طور پر اسے دنیا کے اندر کس نے پھیلا دیا؟ وہ تو اللہ ہی ہے. تو زمین کے اوپر انسان رہتا ہے، جب پاؤں کے نیچے دھاگے گا تو زمین اسے نظر آئے، اور جب آسمان اوپر کی طرف دیکھے گا تو آسمان اسے نظر آئے. آسمان و زمین کے اس کھول میں انسان ہے. اگر کوئی انسان اپنے اندر طاقت و قوت پاتا ہے، وہ چاہے انسان ہو چاہے جنات، کہ آسمان و زمین کے کسی کنارہ سے نکل کر باہر چلا جائے تو اللہ نے کہا تم باہر جانا چاہو تو چلے جاؤ. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسان اور جنات، اگر تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ. تم نہیں بھاگ سکتے ہو سوائے طاقت و قوت کی، اور وہ قوت تمہارے پاس نہیں. اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات آ چکی ہے کہ آسمان و زمین دونوں ایک بند سی چیز تھی. کانت رتقا ففتقنا، ایک بند سی چیز تھی تو ہم نے اسے کھول دیا. ایک زبردست ہنگامہ ہوا، یہ آواز ہوئی، آسمان اوپر کو چلا گیا اور زمین نیچے کو رہ گئی. یہ دونوں در حقیقت ایک دوسرے کا جوڑا ہے. اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. اس کی آگے تفصیل بھی تھوڑی سی آ رہی ہے. تو آسمان کی بلندی پہ نگاہ دوڑائیے اور زمین کی نیچائی پہ غور و فکر کیجیے. اگر کوئی انسان اونچائی پہ ہے اسے زمین دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان بالکل زمینی میں اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے اسے احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اسے آسمان کی بلندی بھی چھونا ہے، اس پر بھی مد نظر رہنا چاہیے، اس کا بھی خیال ہے. اس مناسبت سے اللہ نے ان دونوں عظیم مخلوق کا تذکرہ کیا اور کہا ہم نہیں بنایا ہے، یہ ہماری طاقت و قوت کا نتیجہ ہے. جس کی طاقت و قوت سے یہ آسمان و زمین بنے ہیں، جس کے درمیان تم سانس لیتے ہو، زندگی گزارتے ہو، اس پیدا کرنے والے اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اس کی بندگی بھی کرو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، یا ہر چیز کے لیے ہم نے جوڑا بنایا. اللہ نے ہر چیز کو جوڑا کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. رات ہے اس کے لیے دن بنایا، صبح ہے اس کے لیے شام بنایا، زمین ہے اس کے لیے آسمان بنایا، مرد ہے اس کے لیے عورت بنایا. جوڑا ہے. جتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہے سب جوڑا ہے. خالق اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں. ساری مخلوقات کے جوڑ اللہ نے بنایا. اس کے بعد قرآن کیا کہا ہے لعلکم تذکرون. اس سے کیا نصیب ملتی ہے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اس کا بھی جوڑا ہے. تو کیا ہے؟ آخرت. جب ہر چیز کے جوڑ کو تم تصور کرتے ہو، مانتے ہو، تو دنیا کے جوڑ کو تصور کیوں نہیں کرتے ہو؟
دنیا بھی اکیلی نہیں ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کے لیے آخرت بھی بنائی ہے۔ تو آخرت اور دنیا کا جوڑ ہے۔ انسان جب تک جوڑ سے نہیں ملتا ہے اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ عورت و مرد کے میل ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، رات و دن کے میل ملاپ سے انسان کی زندگی گاڑی دبا دبا ہوتی ہے۔ صرف رات ہی رات رہ جائے تو انسان سوئے سوئے تھک جائے، اور صرف دن ہی دن رہ جائے تو انسان کام کرتے کرتے حیران اور پریشان ہو جائے۔ تو رات و دن بنا کر کے گویا ان دونوں کے میل ملاپ سے نتیجہ حاصل کیا ہے۔ اسی انداز سے دنیا آخرت کے میل ملاپ سے نتیجہ برآمد ہوگا کہ دنیا جو انسان کو عطا کی گئی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کے ثمرات اور اس کے برکات اور اس کے فیوض اور اس کے فائدے کب دکھائی دیں گے؟ مرنے کے بعد آخرت۔ اس مناسبت سے قرآن نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگو، تم اللہ کی طرف دوڑ۔ کیوں دوڑ اللہ کی طرف؟ کن ساری چیزوں کا خالق اللہ، اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ انسان پر احسان کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کو رہنے کے لیے کسی نے مکان دے دیا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے چائے پلا دیا، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو آسمان دیا ہے، زمین دی ہے، ہر چیز کے جوڑے عطا فرمائے ہیں جس سے انسان کو بے شمار فائدے میسر ہوتے ہیں۔ ان فوائد کے ملنے پر انسان اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس مناسبت سے کہا شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے اور ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے کھلے طور سے خبردار کرنے والا ہوں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تو لوگوں کو اللہ کی طرف دوڑنے کی اور اللہ کی طرف بھاگ کر جانے کی اور اللہ کی جانب توبہ استغفار کر کے اللہ کی قریب ہونے کی دعوت دیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے کہ میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے پورے طور سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو اور شکرانہ کے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، چپکے چپکے بات کرتے ہو، دعا مناجات کرتے ہو، عبادت و بندگی بجا لاتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، اور اگر تم اس کے برخلاف کرتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ پھر اللہ کا عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا معبود مت بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے جتنی چیزوں کا تذکرہ ہوا سب مخلوق ہے۔ انسان خود مخلوق ہے، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کرے اس کی گراوٹ ہے۔ اونچائی ہے کہ مخلوق خالق کی بندگی کرے، مخلوق کے سامنے نہ جھکے۔ اس نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بناؤ۔ جب آسمان پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، زمین کو بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ساری مخلوقات کو جوڑا جوڑا بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کے سوا کون ایسی ہستی ہے جس کی بندگی کی جائے گی؟ اس نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ پھر کہا إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے کھلے طور سے خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو
معبود بنا لیا تو اللہ کبھی اسے گوارا نہیں کرے گا اس کے ہم بلہ، ہم رتبہ اور ہم برابر کسی کو تصور کیا جائے۔ جس طرح انسان کاروبار کو چلاتا ہے، کاروبار جما لیا، اچانک کوئی آدمی گھس کے کہتا ہے اسے میرا بھی حصہ ہے، آپ اس کی جان لے لیں، بھائی آپ کا حصہ کہاں سے؟ ابھی تو میرا ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ جب چھوٹا موٹا کام میں کسی دوسرے مخلوق، چاہے آپ کا بھائی بہن کیوں نہ ہو، اسے شریک کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، تو کائنات کی تخلیق کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ کیا سنو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس اللہ کی جانب سے تمہارے پاس کھلے طور سے خبردار کرنے والا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو پھر تم کہیں کا نہیں رہو گے، یہاں بھی ذلت و خواری کا مدد چکنا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی ذلت و خواری سے بچانا ہوگا۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ایسے ہی نہیں آئے ان سے پہلے کوئی رسول مگر ان لوگوں نے کہا ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک لوگوں نے صادق الامین کہا، سچا اور امانت دار، کہا ہی نہیں تھا بلکہ مانا تھا، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرایا کرتے تھے۔ لیکن جس دن آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اسی دن لوگ آپ کے مخالف، اور ایسے مخالف ہوئے کل تک جو انسان سچا کہہ رہا تھا وہ انسان آپ کو کذاب، بہت بڑا جھوٹا کہنے لگا۔ کل تک جو انسان آپ کو دانشمند سمجھ کر آپ کے پاس پہنچ کر اپنے مسئلے کا حل کرایا کرتا تھا، وہ بھی آپ کو دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر۔ وہ کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں لوگوں کا نظریہ یہی رہا، جب بھی ان کے پاس اللہ کی جانب سے بڑھانے والا، خبردار کرنے والا نبی اور رسول پہنچا تو ہر زمانے میں لوگوں نے، ان کی ذہنیت یہی رہی کہ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے نبی کو یا تو ساحر کہا، جادوگر کہا یا پھر مجنون کہا۔ ساحر کیوں؟ سحر جادو، جادو سے کسی کا دل پھیرا جا سکتا ہے، کسی کے دماغ پر سوار ہوا جا سکتا ہے، اس کی نظر بندی کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں جادو بیان، یہ سب بیان کیا کہ آدمی اسے کہو کہ رہے۔ تو انبیاء کی بات اسی انداز کی ہوتی ہے، انسان اسے جادو کہہ دے، لیکن انبیاء کی زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے اسے معنی میں جب انسان چاہے کر نہیں پاتا، دل کھینچ کے جا کر ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کہنا شروع کیا بہت بڑا جادوگر۔ ہر دور میں نبیوں نے بے لاگ تبصرہ کیا ہے اور بے لوث خدمت کی ہے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوا لیکن لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، باتیں بڑی اچھی لگی، لوگ ان سے قریب ہونے لگے، لیکن سماج کے لوگوں نے ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کہا اور اس ساحر اور جادوگر کی بات میں کیوں پڑھتے ہو؟ وہ جادو سے تمہارے ذہن کو اپنے طرف مائل کر لیا ہے، تمہارے ذہن و دماغ کو ادھر موڑ دیا ہے۔ یہ روکنے کے لیے ایک گھر بار استعمال کیا۔ اسی طرح مجنون، بھائی اتنے دنوں بعد اچھا انسان تھا، ابھی اخیر وقت میں پاگل ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو ڈھیلا ہو گیا اور خاندان میں توڑ کر دیا، رشتہ ناتا کسی سے رکھتا نہیں ہے، سارے لوگوں سے بغاوت کر لیا ہے، دنیا ایک طرف ہے، اس سے بڑی دیوانگی اور پاگل بندی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح لوگوں نے ہر دور میں نبی کو یا تو جادوگر کہا یا پھر مجنون پاگل کہا۔ اتواصوا به، کیا لوگ اس کی وصیت کر کے چلے گئے ہیں کہ تم بھی میرے آنے کے بعد، میرے جانے کے بعد کوئی بھی نیا نبی ہے اس کو پاگل ہی کہنا اور اس کو تم جادوگر ہی کہنا؟ اتواصوا به، تو کیا لوگوں نے اس کی وصیت کر دی؟ بل ہم قوم طاغون، قرآن کہتا ہے یہ وصیت نہیں کی ہے بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، اور ہر دور میں سرکشی کرنے والے انسانوں کی ذہنیت یہی رہی ہے کہ وہ اپنے سوا
दूसरे को या तो जादूगर कहा है या फिर पागल कहा है। खुद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पागल भी कहा, जादूगर भी कहा। उसकी काट छांट के लिए या आपको तसल्ली के खातिर अल्लाह ने कहा इससे आप घबराइएगा नहीं। लोग आपके खिलाफ इस तरह बोलते हैं कि कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले जिस जमाने भी, जिस दौर में भी, जिस इंसान ने भी नबी और रसूल होने का दावा किया, उनके साथ उनके कौम का बर्ताव यही रहा। शुरू अव्वल पहले में कह दिया ये साहिर है, कि इनकी बात में बड़ी जादू है, जिसको सुनाता है वो उसका फेवर का हो जाता है। या फिर कहा ये इतना बड़ा पागल है, इधर दुनिया छोड़ दिया, बेहतरीन खाना पीना छोड़ दिया, बेहतरीन ओढ़ना और पहनना छोड़ दिया, बेहतरीन मजलिस को छोड़ दिया, ठाट बाट की जिंदगी गुजार सकता था, शान शौकत के साथ रह सकता था, कब्र नफर उसकी जिंदगी में आ सकती थी, बिल्कुल फटीचर की तरह जिंदगी गुजारता है, तो दीवाना पागल हो गया। आज भी लोग की ज़हन यही है। अगर कुरान और हदीस पर मुश्तमिल सही बात लोगों के सामने बयान कीजिए, जो आदमी कोरा बर्तन की तरह है, जो लगाए लपटाए नहीं जानता है, वो कुरान और हदीस की तरफ माइल हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए कहते हैं अरे उसके चक्कर में बड़ा बहुत बड़ा जादूगर है। तो जिस तरह नबी को जादूगर कहा, उसी तरह उनकी उम्मत को भी जादूगर कहा है, उनके दीन के मुबल्लिगीन और मुस्लिमीन को भी जादूगर कहा है। और फिर उसके बाद उसी अंदाज की बात कि अगर कोई इंसान बिना दो खुराफात से रोकता है, सारी दुनिया उसके मुखालिफ हो, घर के लोग उसके मुखालिफ हो, शादी ब्याह के मौका पर उसकी मुखालफत हो जाए, दिगर प्रोग्राम के मौका पर उसकी मुखालफत हो जाए, बेचारा अलग पड़ा हुआ है, सब लोग दूसरे धर्म पर है, तो क्या यही कहते हैं वो पागल हो गया है, समाज को छोड़ दिया, सोसाइटी को तरफ कर दिया, मुआशरा से अलग थलग हो गया। इससे बड़ी पागलबंदी क्या हो सकती है? इसका मतलब यह है कि बिदअत के खिलाफ ज़बान मत खोलो, शिर्क के खिलाफ आवाज मत उठाओ, जो जैसा समाज कहता है, माहौल कहता है, उसी में घुल मिल चला है। ये लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का मिजाज ये है कि दुनिया आपकी मुखालिफ हो जाए उसकी परवाह नहीं है। आप बिदअत और खुराफात पे हद लगाइए, लेकिन सलीका आपका अच्छा होना चाहिए, अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए, मौइज़त हसना अच्छी नसीहत होनी चाहिए, गुफ्तगू का तरीका निराला होना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल ने जिस तरह गुफ्तगू करने का तरीका सिखाया उस अंदाज से गुफ्तगू कीजिए, लाठी मार बात मत कीजिए, बल्कि बड़े अच्छे अंदाज में आदमी को समझाने की कोशिश कीजिए। कुरान हदीस ने बेहतरीन नमूने आपके सामने रखे हैं, बयान कीजिए। मुखालिफ हो परवाह नहीं है, बात मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। फतवल्ल अन्हुम फमा अंत बिमलूम, बड़े अच्छे अंदाज में समझाने के बावजूद अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हों और आपकी बात मानने के लिए तैयार ना हो, आपने कोई हुज्जत उन पर तमाम कर दी, समझाने बुझाने की जो जिम्मेदारी थी आपने अंजाम दे दी है, निभा लिया है। अब का मामला तो क्या होगा? अब ज्यादा उस पर माथा मारने के, मगजमारी करने की जरूरत नहीं। आप जाने क्या कोई रस्ता आपसे बार बार रस्ता है, वही तो चार मसले में गुफ्तगू करता, समझाते रहिए, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो कहा और उस पर ज्यादा एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रास्ता देखिए, हाँ सलाम कलाम है, दावत और तबलीग है, जब मौका मिला समझा दिए, बता दीजिए, ये जिम्मेदारी है। अब उसी को लेके बढ़ जाए, रात दिन उसी में लगे रहिए, ऐसा मत कीजिए। कहते हैं भाई बहुत से लोग जब तक ये नहीं समझेगा तो हम कैसे जाएंगे? घर के लोगों को समझाना है, घर वाले नहीं समझेंगे तो बाहर कैसे जाएंगे? या घर के लोग नहीं बात माने तो बाहर तबलीग नहीं करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? घर के लोग नहीं माने कि बाहर वाले को तबलीग नहीं किया, तो समझाना घर वाले को पहले, नहीं समझे उसके पीछे अपना दिमाग मत खपाए, समझाने बुझाने के रास्ते बना लीजिए। दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, मिलने जुलने वाले हैं, कराबतदार है, समाज और माशरे के लोग हैं, करीब और दूर रहने वाले अफराद हैं जिनसे आपका सामना पड़ता रहता है, आप उनको समझाइए, अच्छे अंदाज में समझाइए। अब नहीं माने, अब देख लीजिए कि वो इंसान उसी मसले को उलझाने के लिए तैयार है, अब उलझिए मत। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल से बकवास करना शुरू करें अस्सलाम वालेकुम, मैं चलते हैं, इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं।
فتول عنہم، ایسے لوگوں سے منہ پھیر لی جن کو سمجھایا بجھایا اور یہ سمجھنے بوجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہا ہو، تو ایسے انسان کے بعد مت بیٹھیے، اسے منہ پھیر لیجیے۔ ہاں، اور یاد رکھے گا فمان تب ملوک، ایسا کرنے سے آپ پر کسی قسم کی پکڑ اور آپ کوئی ملامت نہیں ہوگی، آپ کی سرزنش اور آپ کی پکڑ نہیں کی جائے گی، اس کو سمجھانے سے بات آتی نہیں، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اپنا سمجھے اس کا کام ہے، اس لیے کہا فمان تب ملوک، آپ پر کسی قسم کی سرزنش اور ملامت نہیں ہوگی۔ آپ اگر ان سے منہ موڑ لیتے، دیکھ لیں کہ روزانہ اب راستہ چلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پکڑتا ہے اور وہی ایک بات پوچھتا ہے، کئی بار تو آپ ان کو سمجھاتے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب راستہ گزرتے پھر بناتے مانا تو سنیے، آپ کو فرصت نہیں ہے نکل جائے، ایسا نہیں کہ ہم کو بلا کے سن نہیں پڑے گا، نہیں، کیوں کہ آپ نے سمجھانے کی کوشش تو کی ہے، بتانے کی کوشش تو کی ہے، کئی بار آپ نے سمجھایا، لیکن اس کے بعد بھی سمجھتا نہیں ہے، فتول عنہم، اسے منہ موڑ لیجیے، فما انت بملوم، آپ پر کسی قسم میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ کی ملامت نہیں کی جائے گی، آپ پر سرزنش نہیں ہوگی۔ ہاں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو بات کوئی غیر مسلم کو آپ نے سمجھایا، اب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس درس کو ماننے والوں سے بھی محروم رکھتی، جیسا نہ کہ اب یہ ماننے والے ان کو بھی نہیں سمجھا، کیا سمجھاتے رہیے، سمجھانے سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ مومن اٹھاتا ہے، کافر نہ اٹھائے نہ اٹھائے، اس لیے آپ کی تقریر جاری رہے، آپ کا درس جاری رہے، آپ کی بات جاری رہے، آپ سمجھاتے بجھاتے رہیے، کوئی آدمی نہیں سنتا ہے اسی کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اس چکر میں مت پڑیے، اس سے نظر ہٹائیے، جو دوسرے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں ان کو سناتے ہیں۔ خدا کے ہم لوگ سے شیطان بیچ میں رکھنا اندازی کرتا ہے، 50 آدمی درس سننے کے لیے تیار ہے، ایک آدمی کیڑا کاٹتا ہے اور وہ شیطانی کرتا الٹا پلٹا سوال کرتا ہے، اب درس دینے والے یا مقرر کی ساری کوشش اسی آدمی پر جاتی ہے، وہ تو کام بگاڑ دیا، جو بیچارے 50 بیٹھے آپ کی بات سننے کے لیے اس کو آپ نے محروم کر دیا، تو اسے ایک آدمی میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو دوسرے لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے ان کو تو سمجھائیے۔ ہاں، اگر اس کو سمجھنا ہی ہے تو درس کے بعد سمجھتے ہیں، پروگرام کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ورنہ اس کی تو خواہش ہی ہے کہ پروگرام ہم پر کرا دیں۔ ایسے وقت میں مبلغین کی، مصلحین کی، داعیوں کی، مدرسین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سماج کو اور مجلس لوگوں کو بھاپنے کی کوشش کیجیے، اور کس ذہنیت سے کس مزاج سے آپ سے سوال کرتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی اچھا سوال کرنے والا ہوگا، ماشاءاللہ اس کی جواب دے دیجیے، لیکن اس کے سوال کرنے کا انداز تم طرح کا ہوگا، ایسا ہوگا کہ جس سے لوگوں کے درمیان آپ کی سبکی ہو جائے، اس پہ توجہ ہی مل دیجیے۔ یہ اصول بڑا بہترین قرآن نے بیان کیا، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بذکر آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے جو میری ہی عبادت کرے، یعنی جنات اور انسان کی تخلیق اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے فرشتوں کی تخلیق کس کے لیے ہوگی؟ جنات انسان تو کہہ دیے، اور بہت ساری مخلوقات ہیں، تو فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ فرشتوں کو جس کام میں لگا دیا گیا ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر نفسانیت نام کی چیز نہیں ہے کہ خلاف کر جائیں۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو جس کام میں لگا دیا گیا وہ توبن و کرہن، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ رہا معاملہ انسان کا اور جنات کا، ان دونوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار دیا، مانو کہ نہ مانو تو تمہارا اختیار ہے، مانو کو تو فائدہ ہے، نہیں مانو تو نقصان ہے۔ اس مناسبت سے کہا میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر انسان اور جنات یہ سوچیں کہ ہم جنات کی پیروی کر لیں، جنات کی عبادت کر لیں، یا پھر کسی ہم جیسے انسانی کی عبادت کر لیں،
انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت کروانے کے لیے نہیں۔ جنات اس لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جنات اللہ کی بندگی بجائے اس لیے نہیں کہ آدمی جناتوں کی پوجا کرنا شروع کر ہے نا بھائی۔ جنات کی پوجا پاٹ ہوتی ہے نا، ایک جن ہے جو شیطان ہے، لیکن اتنا بزرگ بن کے آتا ہے کہ آدمی اس کی پوجا پاٹ کیے بغیر چارہ کار نہیں سمجھتا ہے۔ اور جمعرات کو شیخ سدو آتا ہے، اور خاص طور سے جوان لڑکیوں پہ آتا ہے، شام کے وقت اسے ٹہلواتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بہترین کپڑا پہناتا ہے، اس کے بال کو بکھیر دیتا ہے اور اس پہ سوار ہوتا ہے، وہ جھومتی رہتی ہے۔ اگر اسے بچنا بچانا ہو تو اس کے نام کا نیاز فاتحہ دلائیے تو وہ جائے گا، ورنہ نہیں۔ پھر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے اللہ کو معلوم ہے، پھر اس کو نہلواتا ہے۔ یہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب ہے، وہ شیطان ہے، شیخ صاحب نہیں ہے۔ وہ شیخ کا نام لے کر اپنی شیطانی کرتا ہے اور آپ کو ڈرا دیا، آپ ڈر کے مارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب شیخ ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، وہ اللہ والا ہوگا، کسی غیر محرم لڑکی کے پاس کیا کرے گا؟ اتنی بھی انسان کو سمجھ میں نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے نہ سمجھ لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں۔ تو انسان اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کوئی جنات اپنی عبادت نہیں کروا سکتا، کوئی انسان بھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا۔ اب اگر ہم اپنے ایسے انسان کی عبادت کرتے ہیں تو انسان کے سامنے جھکتا ہے نا، سجدہ میں گر گیا۔ وہ انسان کیا ہے؟ وہ خود محتاج ناز ہے۔ آپ کا بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے، شادی ہوئی، رشتہ نہیں لگ رہا ہے، تب دوڑ رہے ہیں، شادی کے بعد بچے میں تاخیر ہوئی تب دوڑ رہے ہیں، اور وہی جھک رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رگڑنے کی توفیق تو ملتی نہیں ہے۔ غیر اللہ کے سامنے انسان دعائی دیتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے، جب اس کا حال یہ ہے کہ وہ خود نعمل ہے، وہ خود نعمل ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا فلاں صاحب بچہ دینے بیٹا دینے والا ہے، فلاں بیٹی دینے والا ہے، فلاں نوکری دینے والا ہے، فلاں مسئلہ حل کرنے والا ہے۔ یہ سب بندگی ہے، یہ سب عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا ہم نے جنات کو بھی اور انسان کو بھی صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں۔ عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے، تو عبادت اللہ کی جائے گی۔ جب انسان و جنات کو اللہ نے بہترین مخلوق بنایا، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو شجر حجر کی پوجا پاٹ کیسے کی جائے گی؟ نہر دریا کی پوجا پاٹ کیسے کی جائے گی؟ اگر کسی ہوا شکتی کی پوجا کس طرح کی جائے گی؟ وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے نہ کسی قسم کی رزق کا ارادہ رکھتا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائے۔ اللہ انسان کے بارے میں کہتا ہے خاص طور سے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں، میں اس کو روزی دیتا ہوں، میں انسان سے روزی نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے انسان روزی پہنچاتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کے سامنے نذرانے پیش کرتا ہے، کھانے پینے کا سامان بتاشا اور مٹھائی اور جلیبی بھی ڈالتا ہے، وہ کھائے لگا الگ سی بات ہے، لیکن ارادہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہم نے کھلایا، ان کی بارگاہ ہم نے پیش کر دیا۔ اللہ اپنے لیے مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے کھلاؤ، مجھے پلاؤ، میں روزی میں کھانے کے لیے تیار ہوں، نہیں اور بڑا قوت الا باللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں انسان کو کھلاتا ہوں اور میں انسان کو روزی دیتا ہوں، میں انسان سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں کہ میرے رزق کے اسباب پیدا کرو اور میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقینا اللہ تعالی وہی رزاق ہے، بہت روزی دینے والا، ذو القوة قوت والا ہے، المتین بڑی طاقت والا ہے۔ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہے اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ جو مخلوقات کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ان تمام کی روزی رسانی اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے جانور ہیں
رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں یا اس طرح کی کوئی جاندار چیزیں ہیں جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ان تمام مخلوقات کی روزی رسانی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر رکھی، میں اسے کھلا کرتا سی بات ہے۔ اب دو چار آدمی کھلائیں گے وہ مول جائے گا، کتنے لوگ کھلائیں گے؟ ایک گھر چلانا تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، دو چار لوگ گھر میں دو چار افراد ہوتے ہیں، کمائی میں کمی آ گئی، حیرانی پریشانی آتی ہے۔ کائنات میں کتنی مخلوقات ہے، گنتی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ایسی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھیے، ڈسکوری چینل وغیرہ، تو پتا چلے گا کیسی کیسی مخلوقات ہیں اور اللہ اسے روزی کیسے پہنچاتا ہے۔ کیڑا مکوڑا جو ہمارے لیے فائدے کی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیحات میں لگی ہوئی، اللہ انہیں وہاں روزی پہنچاتا ہے۔ پہاڑ کی کھو میں سوراخ کے اندر، تاریکی کے اندر اللہ کس طرح روزی پہنچاتا ہے، زمین کی تہ میں اور پانی کی بالکل سطح کے اندر میں کس طرح اللہ روزی پہنچاتا ہے، آسمان میں اڑنے والے فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اللہ کس طرح روزی پہنچاتا ہے، زمین پر چرنے والے چگنے والے دانا کھانے والے کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے، آسمان کے اوپر رہنے والی مخلوقات فرشتے ہیں، ان کی روزی روٹی کیا معاملہ، اللہ کس طرح کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ روزی دینے والا ہے، ذو القوہ، بہت طاقت والا ہے، متین، بہت مضبوط ہے۔ اللہ اگر کسی کو دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، آپ اس کو دینا چاہیے گا دوسرا چھین کو اس کو دے دے گا، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اور نماز میں پڑھ دے اللہ جس کو کوئی دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے کوئی روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی وجہ انسان حیران و پریشان رہتا ہے، وہ اللہ نہیں دینا چاہتا ہے تو سر پٹک کے رہ جاتا ہے، نہیں ملتا ہے، اور اگر اللہ دینا چاہتا ہے تو مٹی انسان چھوتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے۔ تو اللہ روزی دینے والا بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، جسے دینا چاہے گا دے دے گا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، جس سے روکنا چاہے گا روک لے گا، اسے چھین کر زبردستی کسی کو اس کو دے بھی نہیں سکتا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اتنا سمجھانے بجھانے کے بعد بھی کفار مشرکین نے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور نبیوں سے بار بار مطالبہ کرنا شروع کیا، وہ عذاب کہاں ہے جس کی دھمکی بار بار دے رہے تھے، ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا، نہیں مانو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہاں آ رہا؟ تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یقین ظالموں کے لیے ذنوباً حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، اسی طرح جن سے پہلے ہم مشرقوں کا حصہ مل چکا ہے، فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، وہ جلدی نہ کرے، یعنی جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کو عذاب کا حصہ مل چکا ہے، ذنوب ڈول کو بولتے ہیں، کبھی تو پانی کا سمجھ میں نہیں آتا، پہلے آدمی کنواں سے پانی نکالتا تھا، کنواں میں بالٹی اور ڈول لگا رہتا تھا، ایک آدمی کھینچا چلا گیا، اب ڈول دوسرا آدمی پھر کھینچے گا اپنا پانی لے کے چلا گیا، پھر تیسرا ہے، تو کہا جس طرح اس کا حق ہے اس طرح آپ کا بھی حق ہے، یہ بھی پانی نکالتا ہے تم بھی پانی نکال دو، کہ بالکل اسی انداز سے جن لوگوں نے بھی اس سے پہلے کسی نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے، جو عذاب کا حصہ انہیں ملا ہے یہ لوگ بھی اللہ کے اس عذاب کے حصے سے بچ نہیں سکیں گے، وہ عذاب ان کو مل کے رہے گا۔ فلا یستعجلون، بس ضروری ہے کہ لوگ جلدی بازی نہ مچائیں۔ اللہ اگر جلدی نہیں کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ انسان کو سدھرنے کا سنورنے کا موقع دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لے۔ اب اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی بدبختی کا رونا وہ خود رہے، کسی بھی الزام نہ دے۔ فلا یستعجلون، عذاب سے متعلق جلد بازی نہ کرے۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے آج کے دن
جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس دن اس کے لیے تباہی و بربادی، یعنی قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا یا پھر عذاب کے دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تم پر عذاب آ جائے گا، تو جس دن عذاب آئے گا اس دن وہ تباہ ہو جائے گا۔ یا دنیا میں اگر عذاب نہیں آیا تو قیامت کے دن انسان جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ تو ان کافروں کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے آج کے دن جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ کیا وعدہ کیا گیا تھا؟ اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل کر تو ایمان لانے کے بعد تمہارے لیے جنت ہے، اس کی پربہار نعمتیں ہیں، وہاں کا آشائش اور آرام کی چیزیں ہیں، لیکن اگر تم خلاف ورزی کرو گے تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے عذاب ہے، تمہارے لیے تکلیف ہے، تمہارے لیے ساری پریشانی ہے۔ اس دن انسان کو پریشانی لاحق ہوگی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے۔ ناقدری کرنے کے نتیجے میں دنیا بھی عذاب دیا جاتا، نعمت چھین لی جاتی ہے، عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو کفر کے معنی میں لیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کفر کے نتیجے میں قیامت کے دن ایسے عذاب سے دوچار کرے گا کہ جس سے نکلنے کا نام و نشان نہیں۔ مومن اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد جہنم میں چلا گیا تو ایمان کی برکت سے وہ جہنم سے نکل سکتا ہے اور دوبارہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، کفر کو اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو وہ جہنم میں گیا، پھر جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ یہاں پر سورہ زاریات ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ طور کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔